الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ ایک بار سبھی لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ سستی دور ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام یہ آسمانی اور فطری دین ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی دین سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دین جس طرح حقوق کو بیان کرتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، مزدوروں کے حقوق کیا ہے، اسی طرح انسانیت کی ضروریات کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ جس طرح دین اسلام انسان کی زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اسی طرح دنیا میں زندگی کس طرح گزارنا ہے اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جس طرح اسلام مسائل کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اسی طرح اسلام دنیاوی معاملات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام زندگی کے تمام شعبوں سے وابستہ ہے۔ آدمی جس لائن میں بھی زندگی گزار رہا ہے، وہاں پر اگر وہ اسلام کی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو اسلام وہاں پر اس کی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے اگر آدمی اسلام کی عملی زندگی کو اپنا لے یا اسلام کی عملی زندگی میں اپنے آپ کو مکمل داخل کر لے تو جس طرح وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اسی کے ساتھ وہ دنیا میں بھی سنور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آدھا دین میں داخل رہیں گے تو دنیا میں بھی پریشان ہوں گے اور آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ اگر پورے دین کو فالو کریں تو دنیا میں بھی اللہ عزت عطا کرے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی کی سرٹیفکیٹ اللہ دے گا۔ اور دلیل کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صحابہ کرام کی روشن زندگی آپ کے سامنے ہے، صحابہ کے بعد اولیاء اللہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے پورے اسلام کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی عزت عطا کی، آج ہم میں سے ہر آدمی صحابہ کا نام فخر کے ساتھ لیتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب اسلام کی مکمل تعلیمات ہمارے سامنے ہے اور اس کی مکمل پیروی کے بعد ہی کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، پھر مسلمان اسلام کے تمام تعلیمات کو عمل میں کیوں نہیں لاتا؟ اس کے تمام تعلیمات کو فالو کیوں نہیں کرتا؟ اگر حقیقت یہی ہے کہ اس تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا سنورے گی، پھر مسلمان اس کی تمام تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب دین اسلام کی حق اور سچ ہونے کی صحیح سمجھ انسان کو مل جائے۔
جب تک انسان کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ملے گی اس وقت اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ جب دین کی سمجھ انسان کو مل جائے پھر اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان، اور دین پر عمل کرنا آسان تو دنیا میں بھی کامیابی اور جنت بھی آپ کے لیے آسان۔ تو سب سے اصل بات یہاں پر آتی ہے کہ اصل مسئلہ ہے دین کے صحیح سمجھ کا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کی صحیح سمجھ اس لیے نفع بخش ہے کہ اس سے انسان کے عقائد درست ہوتے ہیں اور اعمال سنورتے ہیں، اور عقائد کی درستگی اور اعمال کے صحیح ہونے پر آخرت کی نجات اور ثواب کا دار و مدار ہے، اور نجات اور ثواب کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور دین کی صحیح سمجھ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت و دانائی عطا فرماتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ جس کو دانائی اور حکمت عطا کر دے تو گویا کہ اللہ نے اسے بہت ساری خیر اور بھلائی دے دی۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر لفظ حکمت کو اللہ نے استعمال کیا، ہر موقع محل کے اعتبار سے تفسیر الگ کی گئی ہے، لیکن اس کی ایک تفسیر محدثین اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں حکمت کی ایک تفسیر ہے التفقہ فی الدین، یعنی دین کی صحیح سمجھ بوجھ انسان کو حاصل ہو جائے۔ بخاری مسلم کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں دولت کے مل جانا، حکومت کے مل جانا، سلطنت کے مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، لیکن اگر آپ کو صحیح سمجھ بوجھ دین کی ملی تو قسم کھا کے بات کہی جا سکتی ہے اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں۔ تو دین کی سمجھ بوجھ یہ سب سے بنیادی اور بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور جس کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ مل جائے اس کا سینہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ پھر حالات سخت ہو جائے، یہ بڑی بڑی دھمکیاں لالچی بھی اس انسان کو اس اسلام سے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے، ورنہ ایک آدمی زاہد نظر آئے گا، دن رات عبادت میں لگا ہوا ہے، دن رات دین کے کام میں لگا ہوا ہے، جب حالات مشکل ہوں گے قدم ڈگمگا جائے گا اگر اس کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا عابد، بڑا پرہیزگار، لیکن جب حالات مشکل ہو تو گمراہی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن دین کی صحیح سمجھ بوجھ اللہ نے اگر اسے عطا کر دی تو حالات کیسے بھی پیچیدہ ہو جائے وہ آدمی دین سے کبھی بھی ڈگمگائے گا نہیں۔ اگلا سوال یہ ہوگا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں انسان کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اس کی کیا علامت ہے؟ علماء محققین نے 4 علامات بیان فرمائے ہیں جن کو صاحب مرقات مشکات شریف کی شرح لکھنے والے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر، کسی عالم کے اندر، کسی فقیہ کے اندر اور کسی زاہد کے اندر یہ 4 علامت ہو، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کی ہے اور اللہ نے اس آدمی کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور وہ 4 علامت ہیں، میں اسے تفصیل سے بتاؤں گا، آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میرے اندر وہ علامت ہے کہ نہیں ہے۔ ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دینی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 علامت میں سے پہلی علامت ہے الزاہد فی الدنیا، دنیا میں زہد و قناعت، حلال طریقے سے آپ رزق کے لیے محنت کر رہے ہیں، ضرورت کے بقدر جتنی روزی آپ کو جائز راستے سے مل جائے اس پر قناعت کرنا، حرام راستے سے زیادہ کمانے کے لیے قدم آگے نہ بڑھانا، یہ قناعت کا مطلب ہے۔
ایک آدمی صبح نکلا، محنت کے لیے گیا، جھوٹ نہیں بول رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ محنت کر کے جتنا مل جائے اس پر قناعت اختیار کرنا، اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ نے آج ہمیں یہ روزی دی ہے، اس کا نام ہے قناعت۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ کشتی چلانے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، سوکھے زمین پر کشتی آپ نہیں چلا سکتے، تو کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اسی کشتی میں اگر پانی آ جائے تو کشتی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں ہیں، آپ کو بھوک لگے گی، اس کے لیے غذا چاہیے، پیاس لگے گی، اس کے لیے پانی چاہیے، خواہش نفس ہے، شادی کرنی پڑے گی، اس کے لیے روپیہ چاہیے، یہ تمام ضروریات بھی اللہ نے آپ کو دے کر کے بھیجا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر ساز و سامان ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کریں گے تو یہ وہ ہوا کہ آپ کی زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے سے محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کے بعد جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا نام ہے قناعت۔ مکمل دنیا کو چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں رہبانیت، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مکمل دنیا میں لگ جائیں، اس کو کہتے ہیں حب دنیا۔ قرآن و حدیث میں بے شمار اس کی مذمت پر آیات اور احادیث وارد ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ضروریات زندگی کو کم از کم میں پورا کرنا، اس کا نام ہے قناعت۔ ضروریات زندگی کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، اس کا نام ہے رہبانیت۔ ضروریات زندگی میں ہی لگ جانا، اس کا نام ہے حب دنیا، اور تینوں کا حکم الگ ہے۔ قناعت اللہ کو بہت پسند ہے، ترک دنیا اسلام میں جائز نہیں۔ عیسائی لوگ رہبانیت کا راستہ اختیار کرتے تھے اور مکمل اسی میں لگ جانا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف دنیا دنیا دنیا، شریعت کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کا کچھ مطلب نہیں۔ یہ ہے حب دنیا، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ جب دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت ہی آپ کو گمراہ کر دے گی۔ تو پہلی علامت کہ دین کی سمجھ بوجھ آپ کو مل گئی، یہ ہے کہ آدمی کے اندر قناعت پیدا ہو جائے، جو جائز طریقے سے مل جائے اس پر صبر کرنے والا ہو جائے اور اسی پر اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے۔ یہ صفت اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو نمایاں طریقے پر صحابہ کے ہر فرد کے اندر آپ کو یہ صفت نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر میں ایک دو واقعہ سناتا ہوں۔ اسد الغابہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حمص کا گورنر آپ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے بڑے گورنر ہیں، وہاں کے بڑے لیڈر ہیں، وہاں کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے اپنے علاقے کے تمام غریبوں کا نام لکھ کر کے مجھے دو تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں، ان کی ضرورت کا خیال رکھ سکوں۔ یہ ہر لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، آج کل ہمارے کسی لیڈر کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے لکھ کر کے غریبوں کا نام ایک لسٹ میں آپ کو لسٹ تھما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لسٹ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ایک نام ہے سعید بن عامر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا، پوچھا کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہمارے کمانڈر، ہمارے لیڈر، ہمارے گورنر۔ تو پوچھا کیا وہ غریب ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت کئی مہینے گزر جاتے ہیں اس کے گھر میں آگ نہیں جلتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور 1000 دینار آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ ان کے پاس گفٹ اور ہدیہ بھیجا۔ جب یہ دینار کی تھیلی حضرت سعید بن عامر کے پاس پہنچی، بلند آواز سے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز سن کر کے بیوی بولی کیا عمر فاروق کا انتقال ہو گیا؟ تو حضرت سعید بن عامر نے کہا اس کا انتقال ہو جانا معمولی بات ہے، لیکن اس سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ فتنہ ہمارے گھر تک پہنچ چکا ہے، ہم اپنے گھر کو فتنہ سے کیسے بچائیں؟ اس کی بیوی کتنی اللہ کی ولیہ تھی، اس نے کہا بچنا بہت آسان ہے، تمام رقم کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دیجئے۔ اسی وقت حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار غریبوں پر صدقہ کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی شان والی زندگی تھی، دنیا قدموں میں پڑی ہو، نظر آخرت پر ہوتی تھی۔ اسی طرح کے ایک واقعہ اور ہے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا گورنر،
اسی کے ذریعے ملک شام فتح ہوا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں کا کمانڈر بنا دیا. کئی زمان عرصہ گزر گئے, دل چاہا کہ شام کو دورہ کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر آئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر فاروق نے کہا اپنے بھائی حضرت ابو عبیدہ سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر دیکھوں. شاید حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آیا ہو کہ مدینہ سے یہاں آیا ہے, مدینہ کی زمین بہت بنجر ہے, کھیتی اچھی نہیں ہے, شام کا علاقہ زرخیز ہے, یہاں پر رومیوں کی تہذیب مکمل طور پر مسلط ہے, ہو سکتا ہے کہ ابو عبیدہ کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہو, انہوں نے اپنے لیے بڑی عالیشان بلڈنگ تیار کر دی ہو, اس لیے پوچھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا اے امیر المؤمنین, میرا گھر اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو رونے کے علاوہ کوئی موقع ہاتھ نہیں آئے گا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھائی کا گھر دیکھوں. اگلے دن صبح سویرے نماز کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا, چلیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں. شہر سے باہر نکل گئے, دیہات کے علاقہ آ گیا, دیہات سے بھی باہر نکل رہے. حضرت عمر فاروق پوچھ رہے بھائی اپنا گھر دکھاؤ, مجھے جنگل میں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا حضرت میں آپ کو اپنا گھر ہی دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. ملک شام کا شہر پار کر گئے, دیہات کے علاقے سے باہر نکلے, جنگل میں پہنچے, ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر کے اندر داخل کر دیا, کہا یہ آپ کے بھائی ابو عبیدہ کا گھر ہے. ملک شام کا کمانڈر, گھر ایک چھوٹی سی جھوپڑی. اندر گئے, کچھ بھی ضروریات زندگی نہیں. کہا ابو عبیدہ تمہارے زندہ رہنے کے سامان اس میں کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ اندر گئے, طاق میں ہاتھ ڈالا, ایک پیالہ نکالا, پیالے میں پانی ہے, سوکھی روٹی اس میں پھول رہی ہے. کہا حضرت ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ کھانا بنا کر کھانے کی فرصت نہیں ہے. ایک عورت کو میں روپیہ دیتا ہوں, وہ ایک ہفتے کے لیے روٹی بنا کر کے دے دیتی ہے. میں ہر دن پانی میں سوکھی روٹی ڈال دیتا ہوں, روٹی پھول جاتی ہے, نمک ڈال کر کے میں کھا لیتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے پوچھا ابو عبیدہ اور سامان تمہارے پاس نہیں؟ کہا حضرت کھانے کے لیے ایک پیالہ کافی ہے, نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز ہے, سونے کے لیے بھی یہ جائے نماز ہے, یہ سامان قبر تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہنے لگے اے ابو عبیدہ تم جس طرح نبی کے زمانے میں تھے تم آج بھی اسی طرح ہو. دنیا نے ہم سب کو بدل دیا لیکن تم آج بھی نبی کے زمانے کی طرح سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام قناعت زہد فی الدنیا کے تاج و تخت کے مالک ہے. حضرت ابو عبیدہ جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کی طاقتیں لرز اٹھتی تھی, قیصر و کسریٰ کے شاہی خزانے, ان کے محلات کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے تھے اور زندگی اتنی سادگی کے ساتھ گزار رہے تھے. یہ ہے دین کی صحیح سمجھ بوجھ اگر مل جائے تو پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں قناعت آ جائے گی. دوسری علامت کیا ہے؟ الراغب فی الآخرہ. جب دین کی صحیح سمجھ بوجھ آپ کے اندر آ گئی, آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت آشکارا ہو گئی, آپ کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں کیا ہے, کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. وہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ, اگر اللہ تعالیٰ کے نظر میں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, کسی کافر کو اللہ دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہیں کرتا. تو دنیا کی جب یہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی تو خود بخود آپ کے تمام خواہشات دنیا سے ہٹ کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گی. تو دین کی صحیح سمجھ بوجھ ملنے کی دوسری علامت یہ ہے اس بندے کی ساری توجہ آخرت بنانے پر ہو جائے گی. دنیا آپ کے سامنے سج دھج کر کے آئے گی, دنیا کی دولتیں آپ کو ہر طرف سے آواز دے گی, لیکن آپ کی تمام نظریں اور تمام توجہات آخرت بنانے پر ہوگی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر دین کی صحیح سمجھ بوجھ آ گئی ہے. حضرت عبید بن عمر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی. کتنے بڑے تابعی؟ جب یہ درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے حضرت عمر فاروق کے بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی درس سننے کے لیے آپ کے کلاس میں آتے تھے. اور اللہ نے حضرت عبید بن عمر کی زبان میں ایسی فصاحت عطا کی تھی, جب آپ بات کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے مجلس میں دھاڑے مار کر رونے لگتے تھے. اتنا بڑا اللہ کا ولی,
مکہ کے رہنے والے، اور مکہ میں اسی وقت میں ایک ایسی خوبصورت عورت تھی، اللہ نے بلا کا حسن عطا کیا تھا، اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی ہے، پیچھے شوہر کھڑا ہے اور اپنے آپ کو بنا رہی ہے، سنوار رہی ہے، اور مستی کے موڈ میں آ کر کے شوہر کو بولتی ہے کیا مکہ میں کوئی ایسا مرد ہے کہ جسے میں گناہ کی دعوت دوں، جسے میں اپنے حسن دکھلاؤں اور وہ مجھ پر فریفتہ نہ ہو سکے؟ کوئی ایسا آدمی ہے؟ تو شوہر کو شرارت سوجھی، اس نے کہا عبید بن عمیر۔ بیوی نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس کا اپنا اسیر بنا کر کے آ جاؤں، میں اس کا اپنے حسن کا دیوانہ بنا کر کے آ جاؤں۔ شوہر نے کہا آزما کر کے دیکھ لے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا۔ وہ عورت برقع پہنی نکل گئی۔ مکہ کے ایک مسجد میں حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ عورت آ کر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور آواز دی کہ مجھے آپ سے کچھ پیچیدہ مسئلہ پوچھنا ہے، تنہائی میں آئیے۔ حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں آ گئے۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اتنا خوبصورت چہرہ تھا، حضرت عبید بن عمر نے نگاہیں نیچی کر لے، پوچھا مسئلہ پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، پر میرے بارے میں غور و فکر کیجئے۔ یعنی دبے لفظوں میں گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ حضرت عبید بن عمر نے کہا بہن میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر تم اس کا صحیح جواب دے دو تو پھر میں تمہارے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ اس نے کہا پوچھئے کیا سوال ہے؟ حضرت عبید بن عمر نے کہا بہن ملک الموت تمہاری روح قبضہ کرنے کے لیے ابھی حاضر ہو جائے، کیا تم اس وقت مجھے کہہ سکتی ہو کہ میرے بارے میں غور کیجئے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ حضرت عبید بن عمر نے کہا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے میدان حشر قائم ہو گیا، لوگوں کو نام اعمال دیے جا رہے ہیں، کسی کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل رہا ہے، کسی کو بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، کیا تم اس وقت مجھے کہہ سکتی ہو میرے بارے میں غور و فکر کیجئے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ آپ نے کہا جواب درست، آگے چلو، میں پل صراط کا پل تیار ہے، لوگ اس پر چل رہے ہیں، کچھ لوگ کٹ کر کے نیچے گر رہے ہیں، کچھ پار کر کے جنت میں جا رہے ہیں، تمہاری باری آ گئی ہے، کیا تم اس وقت مجھے کہہ سکتی ہو میرے بارے میں غور و فکر کیجئے؟ اس نے کہا بالکل نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے کہا جواب درست ہے، ذرا آگے چلو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب آ گئے، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب لینے کے لیے تیار ہے، کیا تم خدا کی اعلیٰ عدالت میں مجھے گناہ کی دعوت دے سکتی ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت تھرا کر کے قدموں میں گر گئی اور توبہ کی، وہاں سے لوٹ کر کے اپنے شوہر کے پاس آئی، زندگی بدل گئی۔ وہ اس سے پہلے ہر رات اپنے شوہر کے ساتھ مستی کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ایسی رات ان کی زندگی میں شروع ہوئی، وہ شوہر بھی کہا کرتا تھا کہ میری کیا مت ماری گئی، میں نے مستی کے موڈ میں اپنی بیوی کو حضرت عبید بن عمر کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد سے پورا وہ عورت پوری رات مصلی پر گزار دیتی تھی اور دن بھر روزہ رکھتی تھی۔ یہ ہوتا ہے آخرت کی چاہت۔ اگر آخرت پر آپ کی نظر ہو، دنیا کی حسین عورت بھی آپ کے سامنے آ جائے، کبھی بھی آپ کا قدم گناہوں کی طرف نہیں آگے بڑھے گا۔ تو دوسری علامت جس سے سمجھ میں آئے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یہ ہے کہ آپ کی نظر آخرت پر ہو، دنیا کی چمک دمک پر نہ ہو۔ اپنے اندر ٹٹولتے جائیے کتنی بہترین علامت ہے، کیا ہم لوگ ابھی اس درجے تک پہنچے کہ نہیں؟ تیسری علامت البصیر بامور دینہ، دینی امور اور مسائل میں مہارت، جس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ دین کا علم عطا کرنا۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا کر دے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن کے الفاظ رٹ لینا، حدیث کے الفاظ رٹ لینا یہ علم دین کا مطلب نہیں ہے، بلکہ علم دین کا مطلب ہے آپ کے اندر اتنی مہارت ہو کہ کوئی بھی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائے آپ چٹکیوں میں آسانی سے شریعت کی روشنی میں حل کر دے۔ اس کا نام ہے دینی امور میں مہارت۔ جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، فقہاء مجتہدین گزرے ہیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھیے، اللہ نے کیسی مہارت عطا کی تھی۔ ایک ایک حدیث پر غور و فکر کر کے ایک ایک ہزار مسائل نکال لیا کرتے تھے۔ مثال کے لیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آج میں اپنے گھر میں اپنے سب سے بڑے شاگرد کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، انتظام کرو۔ گھر والوں نے بہترین کھانا انتظام کیا اور بہترین آرام دہ بستر لگایا۔ بستر لگانے کے بعد معلوم تھا کہ سب سے بڑے شاگرد ہیں تو اللہ کے ولی ہوں گے، اس لیے جائے نماز بھی بچھا دیا اور لوٹا میں پانی بھی رکھ دیا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا بہت لذیذ دبا کر کے کھائے، اور اس کے بعد پوری رات سوئے، صبح میں اٹھے تو آرام سے نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ گھر والے آئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے چند سوالات کی حضرت، آپ نے کہا کہ آپ کا شاگرد بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی کھاتا کم ہے لیکن آپ کے شاگرد نے ڈبل کھانا کھایا، میں نے اتنا کھانا بھیجا تھا جو دو آدمی کو کافی ہوتا یہ اکیلا ہی دبا دیا۔ دوسری بات، اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کا ولی تہجد کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ اگر یہ تہجد میں اٹھا ہوتا تو پانی استعمال کرتا، لیکن پانی اب بھی اسی طرح رکھا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اٹھا، بغیر وضو کے مسجد چلا گیا، مسجد میں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، یہ کیسا آپ کا شاگرد ہے؟ حضرت امام مالک کو بھی عجیب لگا، بھائی عجیب و غریب حرکت اس نے کیوں کی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن ادریس، اب بلائے ان کو اور پوچھا محمد بن ادریس کیا تمہاری حالت واقعی میں بدل گئی جیسا کہ مجھے خبر ملی؟ اب اس نے کہا حضرت بات دراصل یہ ہے، جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو وہ رزق اتنا حلال الپاکیزہ تھا کہ نور کی برسات ہو رہی تھی، اس لیے میں نے دبا کے کھایا کہ اس طرح پاکیزہ رزق کیا اور ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور رزق چونکہ بہت پاکیزہ تھا، جب میں لیٹا بستر پہ میری نیند غائب ہو گئی، میرے سامنے میں ایک حدیث آ گئی جو اللہ کے نبی نے حضرت انس کے بھائی کے پرندے پر مرنے پر کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ میں اس حدیث پر غور و فکر کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے اس چھوٹی سی حدیث سے 40 مسائل مستنبط کیے، اور چونکہ میں نے پوری رات سویا نہیں تو میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، علم دین میں مہارت، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ تو 3 علامت ہو گئی، نمبر 1 قناعت، نمبر 2 آخرت کی طرف چاہت، اور نمبر 3 دینی علوم میں مہارت، اور نمبر 4 المداوم علی عبادت ربہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر استقامت۔ عبادت اطاعت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی ہے اس عبادت پر جم جانا۔ مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تمام اعمال میں اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ ایک رات اٹھے، صبح عشاء سے لے کر فجر تک تہجد پڑھے، اور دوسری رات سے فجر کی نماز بے غائب، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر رات پڑھیے لیکن 2 رکعت پڑھیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو دین پر استقامت، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کر دی۔ تو سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ اگر مل جائے آدمی کو تو دنیا میں کیسے بھی حالات آئے، حکومت عدالتیں بدلتے رہے، آدمی کے ایمان میں تبدیلی نہیں آتی، آدمی دین پر جم جاتا ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا کی گئی؟ اس کے اندر یہ 4 علامتیں اگر موجود ہیں تو سمجھ جائے کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے یہ 4 علامتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو موت تک دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔